اتنا صاف اور اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا آنےسٹ پالیٹیشین اب پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین، حاصل کی جو جد و جہد تھی، وہ چاہے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو یا چاہے ایم آر ڈی کی موومنٹ کے بعد جب ریاست نے سندھ کے اندر ٹنڈو باغوں کا واقعہ کیا تو حاصل کی آواز گونج رہی تھی، اور یہ نہایت افسوس کا مقام ہے جناب چیئرمین کہ آج جب وہ ہسپتال میں تھا اور حیات بلوچ کا واقعہ ہوا تو ماں سوائے سینٹ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے اور ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس یا ساتھ والے ہاؤس کے اندر حیات بلوچ کی بات کرتے۔ حیات بلوچ کو جس طرح مارا گیا، یہ ریاست کا المیہ ہے جناب چیئرمین، اور اگر یقینی طور پہ حاصل اس ہاؤس کے اندر موجود ہوتا تو حیات کی موت اس ہاؤس میں گونجتی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وہی نعرہ لگاتا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ لگایا جب حیات شیرپاؤ کو ریاست نے ختم کیا۔ اور ہم آج یہ بات کہتے ہیں جو ہم نے بات اس وقت کہی تھی کہ حیات کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جس طریقے سے حیات بلوچ نے اپنی جان دی، وہ یقینی طور پہ ایک مشعل راہ ہے، اور وہ یقینی طور پہ جناب چیئرمین ریاست کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور وہ کلمینیشن ہے حاصل کی سٹرگل کا کہ کیا ریاست اس طریقے سے چل پائے گی؟ کیا ریاست ایک فسطائی نظام کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستان کے عوام اور آئین کے تقاضوں کو پورا کر سکے گی؟ جناب چیئرمین، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ حاصل تو مر گیا۔ حاصل جیسے چند سیاستدان جو باقی رہ گئے وہ بھی چل بسیں گے، لیکن ریاست کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کیا ہماری آواز اس طرح مرنے سے خاموش ہو جائے گی؟ کیونکہ تاریخ ریاست کو معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ کا جو قلمدان ہوگا وہ نہایت ہی بے رحم ہوتا ہے جناب چیئرمین۔ اس لیے آئیے ایک بار پھر ہم اس بات کا اعادہ کریں جو بات حاصل نے کہی، جو حاصل کے سوچ رکھنے والے سیاستدان کہتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز جو آئین کے تحت کام کر رہی ہیں وہ تمام انسٹیٹیوشنز اپنا دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض پورے کریں۔ اور ابھی بھی وقت ہے جناب چیئرمین، کیونکہ اب بات بہت لمبی نکل چکی ہے۔
ابھی بھی وقت ہے کہ ایک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ جس کا آغاز اس وفاق کے ہاؤس نے کیا تھا، جس میں جوڈیشری کے چیف جسٹس آئے، جس میں چیف آف آرمی سٹاف آئے، آج پھر اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ حاصل کی موت اس بات کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اگر وفاق کو بچانا ہے تو وفاق حیات جیسے لوگوں کو ایگزامپل بنا کے نہیں بچے گا۔ وفاق کو اگر بچانا ہے تو ڈائلاگ اور پارلیمان کو اس ڈائلاگ کے اندر لیڈ لینی ہوگی۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں جناب چیئرمین۔ اعظم سواتی صاحب۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا اور بہت سارے میرے رفقائے کار کا یہ ایمان ہے، دین کی اساس ہے کہ اللہ تعالی اپنے طفیل کے ذریعے ایمان کی قوت سے ہر مسلمان کو اس کی زندگی گزارنے پہ توفیق عطا کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے لیے اپنی زندگی کا سفر اور آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ عارضی زندگی ہے، حاصل بزنجو مرحوم کے ساتھ سیاسی افکار پہ اختلاف ضرور ہوا، لیکن باہمی رشتہ اور تعلق کبھی نہیں توڑا۔ میں اپنی جانب سے، اپنے دوستوں کی جانب سے، اس پورے ہاؤس کی جانب سے اپنے پروردگار کے سامنے دعا کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ دے، اللہ ان کو جنت فردوس نصیب کرے اور ان کے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے جس میں ہم اپنے ملک اور ملت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنی ایمانداری سے ان کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر اپنی قدموں کے نشان جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آمین ثم آمین۔ جناب ترمذی صاحب۔ سینیٹر جناب ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میر حاصل بزنجو کی وفات صرف اس ہاؤس اور بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک المیہ ہے۔ وہ ایک جمہوریت پسند اور جرأت والے رہنما تھے۔ ان کے دل میں جو بات ہوتی تھی، جو وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے صحیح ہے، اس کو برملا اس کو اظہار کرتے تھے بغیر کسی خوف اور خطرہ کے۔ انہوں نے نہ صرف تقریروں کی حد تک جمہوریت کی خدمت کی بلکہ عملاً وہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ ان کی پارٹی شاید واحد ایک آدھا اور پارٹی ہو جس میں پارٹی کے اندر جمہوریت تھی۔ انہوں نے کوئی نورتن نہیں پالے ہوئے تھے، ان کی کوئی کچن کیبنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کارکنوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پارٹی کو آگے چلاتے تھے، اور کارکن ان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے جس پامردی کے ساتھ اس موذی مرض کا مقابلہ کیا، اپنی معمول زندگی کو اور اپنی مسکراہٹ کو نہیں جانے دیا آخری وقت تک، اور جب کبھی ان سے پوچھتے تھے کہ طبیعت آپ کی کیسی ہے تو ہمیشہ مسکرا کے کہتے تھے کہ اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بیماری کا، بلکہ یہ ان کے ساتھ دغا ہوا۔ جن لوگوں نے انہیں کھڑا کیا انہی لوگوں نے ان کو دھکا دیا، اور انہی لوگوں نے رات کی تاریکی میں اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں
बंद कमरों में वो करके दूसरे दिन यहाँ इधर आके उनको धोखा दिया, और बाद ज़मीर फरोशों ने अपने ज़मीर को बेचा और उनको धोखा दिया, उसको भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उसके ऊपर वो बर्दाश्त किया। आज हमें बहुत दुख है कि हमारा एक बहुत ही काबिल एतमाद साथी और एक सही जमहूरियत पसंद आदमी, उनकी 2 साल हुकूमत रही बलूचिस्तान में, और उन 2 सालों में उन्होंने बल्दियाती इंतखाब, वो पहली हुकूमत थी सूबाई जिसने बल्दियाती इंतखाब किए, नाराज़ अनासर के साथ उन्होंने गुफ्त व शनीद शुरू की और सूबे को एक सही रास्ते पे चलाने की कोशिश की। और उनकी इनकसारी और दरवेशी का ये आलम था, जब बीमार थे तो मैं उन्हें मिलने कराची में गया, एक एयरफोर्स कॉलोनी है एयरपोर्ट के करीब, गलियों में ढूंढ के पता नहीं चलता था उनका मकान किधर है, ना उनके सरे महल थे, ना उनके जायदादें थी बाहर, ना उनकी ऑफशोर इनशोर कंपनियां थी। हालांकि 3 दफ़ा वो नेशनल असम्बली के मेंबर, 2 दफ़ा सेनेटर, और उनके वालिद गवर्नर रहे थे। एक दरवेश आदमी थे और दरवेशी में चले गए। हम आज ये हाउस और ये मुल्क और ये बलूचिस्तान सूबा एक नहायती काबिल, नहायती हमदर्द रहनुमा से महरूम हुआ। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे, और अल्लाह इस किस्म के लीडर्स को इस मुल्क में हमें अनायत करें। थैंक यू वेरी मच। मुशाहिद हुसैन सैयद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई कल इट वाज अ बिग नेशनल ट्रेजेडी, और हमें सबको बड़ा दुख हुआ जब जावेद अब्बासी साहब को मुझे रात को फ़ोन हुआ। 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। कल हमारा एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप चेयरमैन साहब भी थे, और उन्हें वादा किया था मैं आऊँगा।